کیا ہمیشہ حق پہ ڈٹ جانا چاہیے؟ کیا ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے؟ کیا ہر طاقت کو للکار دینا چاہیے؟ جی ہاں، ایسے ہی ہے۔ یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف حق پر کھڑے ہو جانا کافی نہیں ہوتا ہے، حق کو جتوانا بھی آنا چاہیے ہے۔ اور اس کا سب سے جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے نا، وہ ہمارے جو اسلام کا آغاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ بھائی آپ مکہ کی زندگی کو دیکھیں تو مکہ میں مسلمانوں پر 13 سال تقریباً ظلم ہوتا رہا نا، انہیں مارا بھی گیا، ستایا بھی گیا، معاشی اور سماجی بائیکاٹ بھی کیا گیا، مگر ہر ظلم کا جواب فوراً طاقت سے نہیں دیا گیا، صبر کی تلقین کی گئی، کیونکہ اس وقت مسلمان تعداد اور وسائل دونوں میں کمزور تھے۔ پھر ہجرت ہوئی، مدینہ میں ایک مضبوط معاشرہ اور ایک مضبوط ریاست قائم کی گئی، لوگ منظم ہوئے، طاقت پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا رخ بالکل بدل کے رہ گیا۔ اچھا، ایک اور مثال لے لیجئے، آگے بڑھتے ہیں۔ بیت المقدس آپ کو یاد ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے صرف اس لیے نہیں گیا تھا نا کہ دشمن طاقتور تھے، بلکہ اس لیے بھی تو گیا تھا نا کہ مسلمان آپس میں تقسیم تھے اور ان کے پاس مشترکہ حکمت عملی نہیں تھی۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس کمزوری کا بلکہ فائدہ۔ جب آپ تقسیم ہوتے ہیں تو پھر آپ کمزور ہو جاتے ہیں نا، اور پھر دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر تقریباً 90 سال کے بعد وہ صلاح الدین ایوبی صاحب آئے تھے نا، انہوں نے آ کر کے کوئی جذبات سے فوراً جنگ نہیں چھیڑ دی تھی، انہوں نے سب سے پہلے نا مسلمانوں کو متحد کیا تھا، اپنی طاقت بنائی، اپنی فوج کو منظم کیا، اور پھر جب وقت اپنے حق میں آیا نا تب وہ ہوئی تھی جنگ حطین، اور پھر وہ جیت کر کے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری بے شمار مثالیں موجود۔ نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیجئے یار، اس نے 27 سال جیل میں گزارے، وہ چاہتا تو جیل میں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، جب وقت آیا نا تو اس نے اپنے ملک کو ایک نئی سمت دے دی۔ آج دیکھیں، آج نام ہے منڈیلا کا۔ دیکھیں، یہ جو ہر خاموشی ہوتی ہے نا، یہ بزدلی نہیں ہوتی ہے، اور ہر نعرہ بہادری بھی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ بہادری نہیں ہے۔ آپ نے مثال سنی ہے کہ شطرنج میں بھی ہر چال پر حملہ نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پوری بازی جیتنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ آج کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں نا فوراً بول دیں، ہر طاقت سے ٹکرا جائیں، ہر محاذ پر بس اکیلے ہی کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ میرے خیال یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر آپ کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی تو پھر آپ کے مقصد کی نمائندگی کون کرے گا بھائی؟ دیکھیں، جذبات نا وقتی تالیاں آپ کو بجوا دیتے ہیں اور ایک واقعہ بات کر دیا صاحب، لیکن مستقل تبدیلی نا حکمت سے، صبر سے، منصوبہ بندی سے اور صحیح وقت کے انتخاب سے آتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہر خاموش انسان نا ڈرا ہوا نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو بلند آوازیں ہوتی ہیں، نعرے بازی ہوتی ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی بہادری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مقصد کو زندہ رکھیں، اپنی آواز کو مضبوط رکھیں اور اپنی طاقت کو بڑھائیں پہلے، اور پھر جب صحیح وقت آئے نا، بینگ آن، اس وقت پر ایسا قدم اٹھائیں جو واقعی ہی تبدیلی لے کر آئے۔ کیونکہ یہ جو مقصد ہے نا، مقصد صرف بول دینا نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات اثر بھی کرے، اس بات کا کوئی فائدہ بھی ہو۔ اب بلا وجہ طاقتور سے دشمنی موڑ لے کر کے ابھی وہ تقریر ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہر بندہ مسلسل بول رہا ہے، بھائی اپنے جذبات قابو میں رکھیں۔ کیوں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے؟ آپ نہ کریں ایسا۔ جب وقت آئے گا دنیا دیکھے گی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے ظالم کا انجام۔ فکر مت کریں، صرف صبر کریں اور اسٹریٹجی کے ساتھ صحیح وقت کا انتظار کریں، اور مجھ سے تو کم از کم یہ بالکل ایکسپیکٹ مت کریں کہ میں طاقتور کے خلاف جا کر کے بیجا کر دوں گا۔ میرے پاس بہت الفاظ ہیں، قدرت نے بہت طاقت دی ہے الفاظ میں، لیکن اس سے ہونے والا کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ میں اپنے لیے پرابلم کریٹ کروں اور بعد میں بیٹھ کے پچھتاؤں، اور آپ ہی لکھ رہے ہوں سافٹ ویئر اپڈیٹ۔ آؤ، ایسا نہیں کروں گا میں کبھی بھی۔ آپ مجھے اس کو بزدلی کا نام دیں، اس کو حکمت کا نام دیں، اس کو کچھ بھی کریں، نہیں، وقت کے ساتھ ہر چیز اچھی لگتی ہے۔